اب جناب یہ اتنی کوالٹیز والے جو مومنین ہیں ان کے لیے یہ چیز ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے ایسے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. پہلے وہ منافق مردوں اور عورتوں کے لیے کیا وعدہ آیا تھا؟ ہمیشہ کی جہنم. اور اللہ نے کہا تھا یہ جہنم ہی ہے، یہی اب تمہارے لیے کافی ہے، اسی کے آگے رونا رو. اور یہاں وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ومساکن طیبہ، اور ان کے لیے پاکیزہ مکان ہوں گے. فی جنات، جنت میں، باغات میں. عدن، ہمیشہ کی جنتوں میں. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا تو ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے. وہاں کیا آیا تھا کہ یہ جو آگ ہے اسی کے آگے اپنا رونا رو. اور مومنین کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جنت بھی ملے گی اور اس کے بعد اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور اللہ کی جو رضامندی ہے یہ سب سے بڑھ کر نعمت ہے جو تمہیں نصیب ہو جائے گی. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. یہ اصل کامیابی ہے جو وہاں پہ پہنچ کے انسان کو ملنے والی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے. یعنی بدحالی تم پہ نہیں آئے گی. اور آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں. اور پھر چوتھی بات، آج کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی ہی رہے گا. یعنی وہ جو دنیا میں ایک ٹینشن تھی نا کہ پتہ نہیں حلال ہے یہ حرام ہے، اس سے اللہ نہ فرمانی نہ سمجھ لے، اس میں میری پکڑ نہ کر لے، یہ تھوڑی ٹینشن ہے ایک اہل ایمان کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منافق کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے ناک پہ مکھی تھی اس نے اڑا دی، اور مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسا کہ اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا کہ پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے. تو ظاہر ہے جس کو اللہ کی شناخت ہے وہ تو پھر اسی طرح ٹینشن لیتا ہے. تو اہل ایمان کی سب سے بڑی جو ٹینشن ہے نا وہ یہی ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو وہ بھی وہم نکال دیا گیا کہ صرف نعمتیں نہیں ملی ہوئی ہیں بلکہ اب ہمیشہ کی کامیابیاں پلس اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یعنی جنت میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو حرام کی کیٹیگری میں فال کرے. ایون دنیا میں کئی کام جو حرام ہے، 4 سے زیادہ عورتیں ایک وقت میں عقد میں رکھنا، جنت میں یہ قدغن اللہ نے اٹھا دی ہے. دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، قرآن میں بخاری مسلم میں سونا چاندی ریشم کا ذکر ہے کہ وہ لباس ہوگا. تو کئی ایک چیزیں دنیا میں حرام تھی اور وہی ہمارا ٹیسٹ تھی، اور ان کی لذت بھی اللہ نے رکھی تبھی تو ٹیسٹ تھا. اگر کسی چیز میں لذت نہ ہو اور آپ کو کہا جائے کہ یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے تو آپ کہیں کہ میں کیڑی کھانی پینی ہے، میرا کہ لینا دینا، میرا نور حرام ہوتی رہے. حرام وہی چیز رکھی جاتی ہے جس کے اندر لذت بھی ہو تاکہ اس کو چھوڑ کے قربانی آپ کو دینی پڑے. اور اس قربانی کا الٹیمیٹ انجام یہ ہے کہ جنت میں وہی چیزیں دے دی جائیں گی جن کی وجہ سے دنیا میں روکا گیا تھا اور آپ تکلیف سے گزرے تھے. یہ بھی میرے پاس ایک بار سوال آیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جنت میں وہی چیزیں انعام میں ملنے والی ہیں جن سے دنیا میں بھی روکا گیا ہے. تو اگر دنیا میں اسے روک دیا گیا تو آخرت میں وہ انعام کیوں ملنے والا ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں روکا گیا لیکن اس کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہوئی ہے، اور وہ دنیا میں رکھی اس لیے تھی تاکہ آپ کو آخرت کی لذت کا دھندلا سا تصور آ جائے آپ کی نظر میں. جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، یعنی اب میں 45 پلس ہو چکا ہوں تو مجھے اب اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے نا تو اسے کئی ایک چیزیں فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہاں یار انسان کتنا کمزور ہے، لاچار ہے. سب سے پہلے تو آپ کے اعصاب کی کمزوری، 40 کے بعد آپ کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھ دی انسان کے اندر. جتنا مرضی کوئی ہو 40 کے بعد ہلکا ہلکا اس کا
ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. کوئی ہو سکتا ہے کسی کی تھوڑی دیر بعد ہو, لیکن 40 کے بعد یہ چیز شروع ہو جاتی ہے. تو وہ پھر انسان جب کبھی اس تکلیف سے گزرتا ہے نا, تو وہ پھر انسان کہتا ہے کہ یار یہ اب مجھے اینک لگانی پڑ رہی ہے, ایک وقت تھا کہ میں اس کو اس طرح بھی پڑھ لیتا تھا. تو اس میں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ وہ تکالیف ہیں جو دنیا میں انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور نعمتوں کو زوال شروع ہو گیا. تو یہ ہماری جبلت میں چھپا ہوا ہے کہ یہ زوال کبھی نہ آئے. بال سفید ہونا شروع ہو گئے, نہیں روک سکتے. کالے کر لیں گے, 2 دن بعد پھر سفید بال نکل آئیں گے, نہیں روک سکتے. اسی طریقے سے نیند کے معاملے میں آہستہ آہستہ نیند کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اعصاب تھوڑا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. تھکاوٹ انسان کو جلدی ہو جاتی ہے. اتنا ایکٹیولی بندہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا جتنا جوانی کی عمر میں کرتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں گریجولی آپ کی زندگی میں انٹر ہوتی ہیں, اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو تھیندے تھیندے بندہ تھی جاتا ہے, آہستہ آہستہ بندہ اس طرف جاتا ہے. یہ انسان کی خواہش ہے کہ ایک جگہ چیزیں رکی رہیں, اور یہ خواہش بھی جنت میں اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے. 30 سال کی عمر رہنی ہے, بڑھنی ہے ہی نہیں ہے, جوبن کی عمر. اور یہ نعمتیں اگر دنیا میں مل جائیں تو انسان کی ضرورت خدا رہے گا ہی نہیں. آج بھی دنیا میں اگر یہ 4 نعمتیں مل جائیں تو جناب کوئی نماز پڑھنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کس کے لیے پڑھنی ہے آپ نے؟ نمبر 1 کہ آپ کبھی بدحال نہ ہو, ہمیشہ خوشحال رہیں. نمبر 2 آپ کے اوپر کبھی بڑھاپا نہ آئے, ہمیشہ جوانی کی عمر رہے. نمبر 3 آپ کبھی بیمار نہ ہو, ہمیشہ تندرست رہے. تندرست کا مطلب پھر ہر نعمت ہے, ہر چیز صحیح پراپر ورک کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک اور تلوار ہے, جب تک وہ نہ اٹھ جائے وہ موت ہے. کیونکہ انسان چاہتا نہیں کہ لذت ختم ہو. موت وہ چیز ہے جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. اور اگر کوئی ایمان والا ہے تو اس کی لذتیں تو شروع ہی پھر موت کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے تو وہ سمجھ لیں ایک خوشی کا, ہمیشہ کی کامیابیوں کا پروانہ ہے. یہ دنیا میں 4 کوالٹیز کسی کو مل جائیں کہ وہ مرے نہ, بوڑھا نہ ہو, بدحال نہ ہو, بیمار نہ ہو, اور چلے 5ویں چیز وہ نہ بھی ملے, خیر ہے دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی, کہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ تو اہل ایمان کے لیے نا, جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شغف نہیں ہے اس کے لیے تو یہ 4 چیزیں کافی ہیں. یہ 4 آج اناؤنسمنٹ کریں تو آپ کو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے عاشقین کا بھی پردہ آپ کے سامنے چاک ہو جائے گا کہ کتنے بڑے وہ عاشق ہیں. جس طرح ہمارے دفتر میں نا جتنے بھی لوگ ڈیفنس کے اداروں میں کام کرتے ہیں نا, ان کے دماغ میں نا ایک خناس بھرا ہوا ہے کہ یہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اور مجھے ہمیشہ اس چیز سے چڑ تھی کہ یار خدمت کون سی ہے, اتنی بھاری بھرکم تنخواہوں کے اوپر, غریبوں کے ٹیکسز کے اوپر. امیر نے تو کوئی نہیں دینا ہوتا, وہ تو ٹیکس چور ہوتا ہے. یعنی وہ مزدور جو تکلیف میں مزدوری کر رہا ہے, وہ بھی بیچارہ صابن کی ٹکیا خریدنے جاتا ہے تو اس صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی تمہیں ٹیکس دیتا ہے. اور اپنے موٹر بائک میں جب پیٹرول 1 لیٹر ڈلواتا ہے تو اس میں آدھے پیسے, یا چلیں تھوڑے محتاط کر لیتے ہیں, 1/4 حصہ ٹیکس کے طور پہ تمہیں دے رہا ہے, تاکہ ڈیفنس کے اداروں کے جو سو کالڈ عاشقین ملک ہیں ان کی تنخواہیں وہاں سے دی جائیں. تو میں نے تو بیچارہ وہ کر رہا ہے, اس کے ٹیکس سے ہی سارے یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جاتی ہیں نا. اب وہ تمہیں اس لیے اپنے ٹیکسز کا پیسہ دے رہا ہے کہ تمہاری تنخواہ میٹ ہو, اس کے اگینسٹ تم ملک کی حفاظت کرو. تو ملک کی حفاظت کر رہے ہو, اس کی تنخواہ بھی لے رہے ہو. ملک و قوم کی خدمت کہاں سے آ گئی اس میں؟ ملک و قوم کی خدمت تو یہ ہے کہ کوئی شخص پیسے لیے بغیر خدمت کرے. تو میں اس وقت بھی, مجھے کوئی کہتا تھا نا کہ جی یہ کوئی ہمارے بڑے بھی کبھی ہمیں کوئی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے نا, جی ہم بڑا, میں نے کہا یار کوئی نہیں, میں ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں, اس کی تنخواہ لے رہے ہیں. ملک و قوم کی کون سی خدمت ہے؟ خدمت اس دن ہے کہ یہ تنخواہ بند کریں اور پھر آپ اگلے دن ڈیوٹی پہ آ جائیں. تنخواہ چھوڑ دیں. ان دفاتر کے اندر میرے پاس تو چونکہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے, بیچ میں رہا ہوں, کسی کی کوئی پریولیجز میں سے کوئی چیز تھوڑی سی بھی رک جاتی تھی نا, ایک وقت میں 2 بندوں کی اگر پروموشن ہوئی ہے,
ایک کو انٹائٹلڈ گاڑی نئے والی انہوں نے دے دی, دوسرے کو یہ کہا کہ ابھی نئی اویلیبل نہیں ہے لیکن ایک پرانی اویلیبل ہے, اور پرانی سے مراد یہ نہ سمجھے گا جو ٹیکسیاں چل رہی ہیں, یعنی اس کو اگر وہ 2022 ماڈل دے رہے ہیں, تم یار 2020 ماڈل لے لو, اور ڈرائیور ساتھ ہے. وہ کہتا تھا جی جناب ادھر کیا نوکری کرنی ہے, قسم خدا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, صرف اس بات کے اوپر. اور وہی لوگ ہیں جو لوگوں کو یہ بھاشن دیا کرتے تھے ملک قوم کی خدمت کر رہے ہیں, تنخواہ نہیں بند ہوئی, فیسلٹی نہیں آپ سے کسی نے چھینی, صرف ایک چھوٹا سا کام ہوا ہے کہ یار نہیں چلو 1 سال پرانا ماڈل مل جاتا ہے, اور وہ ماڈل بھی تو جس کو پتا ہے اس کو پتا ہے, بیچ میں بیٹھے ہوئے تو نہ وہ فرق فیل ہوتا ہے کہ وہ 2022 ہے یہ 20 ہے, کیا فرق پڑتا ہے, ایک جیسے یہ مینٹینڈ گاڑیاں ہوتی ہیں اور اس کی پوری مینٹیننس بھی سرکاری ہوتی ہے, ڈرائیور بھی سرکاری ہے, اور وہ پورے پروٹوکول سے ان کو مینج کیا ہوتا ہے گاڑیوں کو, اس کے اندر ڈالنے والا آپ کو پیٹرول بھی مل رہا ہے. ایک چھوٹی سی کوئی کسی سے کوئی فیسلٹی, اور اس کو چھوڑ دیں, اگر ایک ہی ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں سے کسی ایک کو کوئی ایک اسپیشل کوئی پروٹوکول مل گیا کہ اسے مثلاً جب انٹائٹل تھا اس کا کوئی موبائل فون یا لینڈ لائن فون گورنمنٹ کی طرف سے مل جاتا ہے نا, لیکن وہ خاص ہوتا ہے کہ اتنے سال کی کسی کی جاب ہو, وہ اتنے اسکیل میں ہو جائے, لیکن کسی کی ایکسٹراڈنری پرفارمنس ہو, اسے وقت سے پہلے 2 سال پہلے مل گیا, تو یار وہ کسی کا حق تو نہیں نہ چھینا اس نے. یعنی اگر مجھے 3 سال سروس کے بعد موبائل فون گورنمنٹ نے دے دیا اور میرے ساتھ والے کو نہیں ملا, اور وہ ملنا بھی نہیں تھا 7 سال سروس سے پہلے, مجھے اس لیے مل گیا کہ میری ایکسٹراڈنری ایک پرفارمنس تھی تو مجھے دے دیا, اس سے تو کوئی چیز کام نہیں ہوئی, اس کے اوپر کہتے ہیں نوکری کیا کرنی ہے جی. اور کام کا کیا حال ہے وہ آپ چھوڑ دیں. تو یہ میں اس وقت بھی کہتا یار یہ نان سینس باتیں, یہ بات نہ کرو کہ یہ ثواب کا کام ہے کر رہے. ثواب یار یہ وہی کام ہے جو مولوی تنخواہیں چندے کھا کے اور پھر اینڈ پہ کہتے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں. دین کی خدمت نہیں کر رہے, اپنی خدمت کر رہے ہیں. آج تم اس مسئلے سے اتار دیے جاؤ تو تم لوگ اس قابل بھی نہیں کہ تمہیں 10,000 کی نوکری بھی کہیں پہ مل جائے, میٹرک بھی کلیئر نہیں ہے, کہاں پہ نوکری کریں گے. لیکن یہاں بیٹھے ہوئے پی ایچ ڈیز کو وہ لیکچرز دے رہے ہیں اور ان کی کمائی میں سے خود کھا رہے ہیں. اور اسلام آباد میں تو آپ اگر چلے جائیں تو کیا کیا فیسلٹیز ہیں, بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. یار دنیا میں اگر مولوی کے لیے آپ نے جنت دیکھنی ہے تو اسلام آباد کی ایک چھوٹی سی مسجد کے امام اور خطیب کا آپ لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں. جناب جب آپ کے گھر کا کرایہ کوئی نہیں, اسلام آباد میں سب سے بڑا ایشو ہے کہ ماٹھے سے ماٹھا گھر بھی جو ہے نا وہ 30-40 ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے, تو یہ 40 ہزار تو آپ کی سیلری پکی ہوگی نا. آگے چلے اگر بجلی کا بل بھی آپ نے نہیں دینا تو آج کل تو بالکل گیا گزرا بھی کوئی ہونا 5-6 ہزار سے تو بل سٹارٹ ہوتا ہے. یہ بھی سردیوں میں, گرمیوں میں 10-12 ہزار, اور اے سی بھی لگائے ہوتے ہیں انہوں نے. آپ پریولیجز اگر ان کے گنے نا تو وہ لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں. تنخواہ بے شک 20,000 ہے, وہ لاکھ روپے کی ساری فیسلٹیز ویل کی ہوئی ہوتی ہیں. اور مسجد تو 5 ٹائم کے لیے لوگوں نے آنا نا, باقی تو پوری مسجد ان کے بچوں کے لیے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے اویلیبل ہے, وہ تو ایک کھلا ڈلا معاملہ ہے. اور چھت بھی ہے اوپر, مسجد کی چھت جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے. تو وہ ساری فیسلٹیز ویل کر رہے ہیں کس کے نام پہ, دین پہ. اور اینڈ پہ وہ کہہ کہ دیکھیں جی ہم نے تو دین کے لیے زندگی وقف کر دی ہے, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہاں سبسسٹنس لیول پہ کوئی لائف گزارا ہے تو وہ واقعی وقف کی بھی ہے اس نے, وہ ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.